پھر آج ہم نے جو تلاوت کی 5ویں پارے میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 95 میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ برابر نہیں ہیں، مرتبے میں تمام صحابہ برابر نہیں ہیں۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سارے برابر نہیں ہیں، ان کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے، درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ، ایک دوسرے پر درجے ان کو حاصل ہیں، لیکن اس کے باوجود وکلا وعد اللہ الحسنی، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ دو مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک 27ویں پارے کے اندر بھی اور ایک یا 5ویں پارے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ درجے میں فرق ہے، مرتبے میں فرق ہے، لیکن تمام کے تمام جنتی ہیں۔ ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اور پھر ایک اور آیت کریمہ آج ہم نے تلاوت کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 5ویں پارے کے اندر ہے، اور عام نمازوں میں بھی میں اکثر یہ تلاوت کرتا ہوں۔ بھائی کئی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں نا، یہ ذکر نہیں ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ کہا کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کر کرو، کروٹ کے بل کرو، لیکن نماز سے فارغ ہو کر اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اب یہاں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں منع کیا کہ بلند آواز سے نہیں کرنا، اب کوئی آہستہ آواز سے کرے وہ بھی اس حکم پر عمل کرنے والا ہے، کوئی بلند آواز سے ذکر کرے وہ بھی اس حکم پر عمل کرنے والا ہے، لیکن جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ کہاں پر اللہ نے منع کیا کہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر نہیں کرنا؟ بلکہ احادیث طیبہ سے بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام بھی نماز سے فارغ ہو کر ذکر کیا کرتے، بلکہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب داخل ہو جاتی تو ہم حضور علیہ السلام جو نماز کے بعد ذکر کرتے اس سے ہمیں پتہ چلتا کہ جماعت ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ اب کوئی آہستہ آواز سے کہیں کرتا ہے تو وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ذکر کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا جیسے بھی کرو ذکر کرنا ہے، اور پھر جہاں بلند آواز سے ذکر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر ہمیں ادب کا لحاظ بھی رکھنا ہے کہ اتنی بلند آواز سے ہم ذکر نہ کریں کہ چیخنا جس کو کہا جائے، اتنی آواز سے ہمیں ذکر کریں کہ سننے والے کو بھی اچھا لگے، اور جو نمازی ہیں جن کی بقیہ رکعتیں رہ گئی ہیں ان کی نماز میں بھی خلل واقع نہ ہو، یہ ہمیں خیال کرنا ہے۔ لیکن مطلقاً کوئی منع کر دے کہ نہیں یہ جائز ہی نہیں ہے تو پھر وہ تو شریعت پر افترا کرنے والا ہے۔ اس کا ثبوت میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جو نماز کے بعد ذکر کرنا یہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے، آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی بعض لبرل قسم کے لوگ تو وہ کہتے ہیں یار تم لوگ کافروں کے بارے میں، اور ایسی تصویریں ڈالتے ہیں کہ انگریز ہیں، کافر ہیں، وہ انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو مولوی کہتے ہیں یہ بھی جہنم میں جائے گا۔ مولوی تھوڑی کہتے ہیں، وہ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر شرط رکھ دی ہے، کوئی کتنی نیکیاں کرتا رہے لیکن ایمان ہونا شرط ہے، ایمان نہیں ہے تو بھی اللہ رب العالمین بھی کوئی اجر عطا نہیں فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 124 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی بھی مرد ہو یا عورت جب وہ نیک کام کرے لیکن ہو مومن، کیا فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہو ایمان والا، تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو نیک عمل کے ساتھ ساتھ ایمان بھی ہونا ضروری ہے، اگر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نیک عمل جو ہے وہ آخرت میں فائدہ نہیں دیں گے، دنیا میں اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرما دے گا۔ اللہ کسی کے بھی نیک کام کو ضائع نہیں کرتا، کافر بھی اگر کوئی اچھائی کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین دنیا ہی کے اندر اس کو عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر، آخرت میں اسی کو اجر ملے گا جو ایمان والا ہوگا، جس کا عقیدہ درست ہوگا۔ عقیدہ خراب ہے تو پھر کوئی بھی جو ہے عمل، نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آج کی تلاوت کے اندر ہم نے 6 پارے کی تلاوت کی سورۃ المائدہ کے اندر آیت نمبر 27 سے اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، کہ آدم کے 2 بیٹوں کا جو ہے واقعہ بیان کرو۔ تو حابیل اور قابیل کا مشہور واقعہ ہے، وہ اس کے اندر 6 پارے میں ہم نے اس کی تلاوت کی کہ سب سے پہلا جو قتل ہوا وہ قابیل نے حابیل کا کیا، جو قابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا اور حابیل تھا تو اس کو جو ہے قتل کیا، سب سے پہلا قتل۔ اور جب قتل کر دیا اور لاش پڑی ہوئی تھی تو اب وہ پریشان کہ اب کیا کروں، زندہ دنیا میں پہلا قتل ہوا ہے، پہلا انسان قتل ہوا ہے، اب کوئی مر جائے تو کیا کیا جاتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تو اللہ نے کوے کو بھیجا
دو کوے آئے آپس میں لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، مارنے کے بعد پھر جس نے مارا تھا اس نے زمین میں کھڈا کھودا اور اس کو زمین میں دفنا دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ مردوں کو دفنانا اللہ رب العالمین نے انسانوں کو سکھایا، کس کے ذریعے سے؟ کووں کے ذریعے سے، کہ کووں کو بھیج کر جو ہے یہ سلسلہ کیا۔ پھر آگے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ وسیلے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں حکم دیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، کہ کیسے اللہ تک پہنچنا ہے، کیسے اللہ کا محبوب بننا ہے، کیسے جو ہے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ بننا ہے۔ تو اس کے طریقہ کار اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بھی بیان کیے۔ کوئی وسیلے کے بغیر جو ہے اللہ تک پہنچ نہیں سکتا، یاد رکھیے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنا قانون بنا دیا اور حکم دے دیا وسیلہ تلاش کرنا ہے، اور سب سے بڑا وسیلہ تو حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ اللہ نے تیسرے پارے میں بھی ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ اعلان کر دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو ان کو حکم دے دو فاتبعونی، یہ آپ کی پیروی کریں، یہ آپ کے پیچھے چلیں۔ جب یہ آپ کے پیچھے چلنے والے بن جائیں گے یا آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے خود تک پہنچنے کا وسیلہ کیا بیان کیا؟ حضور علیہ السلام۔ اور ایک اور مقام پر 5ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے، کل ہم نے اس کی تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے مغفرت پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، اے حبیب آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ کہاں پر آ جائے؟ آپ کی بارگاہ میں آئے، آپ کی بارگاہ میں آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول بھی اس کی شفاعت کریں تو لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں۔